ڈاکٹر کے پاس اگر آپ چلے جاؤ نا اور اس سے بولو کہ جو نسخہ مجھے لکھ کے دیں گے آپ میری بیماری کا، تو اس کے دلائل اور کتاب کے حوالے بھی ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب بخار بہت تیز ہو رہا ہے، علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن. آپ نے کہا یہ والا انجیکشن میڈیکل کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حوالہ چاہیے. میں بغیر دلیل کے ٹیکے نہیں لگاتا. میں بغیر دلیل کے اپنے ٹیکے نہیں لگواتا، ورنہ آپ دائرہ اسلام سے خارج. مقلد نہیں ہوں، اندھا نہیں ہوں میں، اندھا. جو ڈاکٹر جو اٹھا کے میرے کولوں میں گھسیڑ دے میں گھسوا لوں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹیکا ہے، ٹیکا انجیکشن ہے، تحقیق. ڈاکٹر گھبرا گیا نا دھمکیوں سے، وہی ہوئی. ورنہ میں تمہاری جو ہے نا وہ ڈگری اس کو چیلنج کر دوں گا عدالت. اب ڈاکٹر نے کتابیں نکالی، نیٹ پہ سرچ کیا بھائی اس انجیکشن میں جو جو کیمیکل ہیں، اور وہ پھر ڈاکٹروں کے وہ بھی حوالے ہی دے گا نا ڈاکٹروں کے ہی. فلاں آئنسٹائن تو خیر سائنسدان تھا، وہ ایک فلاں ڈاکٹر ہے، اس کی ریسرچ تھی، ایسے پورے حوالے کر کے 2 گھنٹے لگے اور پھر ایک ٹیکا لگا لے بھائی. تو یہاں مفتی طارق مسعود نے ڈاکٹر کے ایگزامپل سے تقلید کا جو بیان ہے، یہ ان کا موضوع جو ہے، پورا موضوع جو ہے تقلید کی اہمیت، تقلید کی ضرورت، اس کے اوپر جو پورا بیان ہے، اس کے اندر انہوں نے ڈاکٹر کی مثال سے استدلال کیا ہے. اور بات یہ رہی ہے ڈاکٹر کی ایگزامپل سے کہ کس طرح سے ڈاکٹر کو ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں. ہاں، ڈاکٹر کو ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر کو دوا کی تفصیل اگر پوچھیں گے، ڈاکٹر اگر دوا کی تفصیل نکالے گا اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور اس طرح سے 3-4 پیشنٹ کو دیکھے گا تو اس کا پورا وقت ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو علماء سے دلیل مانگنا کہ دلیل دو نہیں تو ہم نہیں مانیں گے، دلیل دو، یہ دلیل مت مانگا کرو، یہ غلط ہے. اس طرح سے وہ بات رکھ رہے ہیں. اور وقت بھی نہیں ہے اویلیبل. جی شیخ سرفراز، آپ اس تعلق سے کچھ باتیں بتائیں، پھر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. بھائی میں پہلی بات تو یہی بولوں گا نا کہ کیا طبی معاملے میں جو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا ڈاکٹر فی نفسی ہی بھی کوئی مقلد ہوتا ہے؟ یعنی کیا جو طبی مسائل ہیں، ڈاکٹر کا معاملہ ہے، کیا اس میں بھی کوئی تقلیدی مسلک چلتا ہے؟ ڈاکٹروں کا کوئی الگ الگ 4 قسم کے تقلیدی مسلک ہیں، اور الگ الگ طب کے لوگ الگ الگ مسلک کو فالو کرتے ہیں. تو یہ تو معاملہ ہے ہی نہیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو ایسا علاج دیجیے جس سے ہم کو شفا ہو جائے، ہے نا. ہم یہ کہتے نہیں ہیں کہ آپ ہم کو فلاں مسلک کی طب کے طریقے سے ہمارا علاج کریے، یا فلاں طبی مسلک کے طریقے سے ہمارا علاج کریے. عام آدمی جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا تو ڈاکٹر سے یہی بولتا ہے کہ بھائی آپ میرا علاج کریے، ایسا علاج کریے جس سے مجھ کو شفا ہو جائے. کبھی بھی عام مریض ڈاکٹر کے پاس جا کر کے نہیں بولتا ہے کہ مجھے صرف فلاں قسم کے طبی جو ہے نا، ایک کوئی فقہی، جیسے فقہی مسلک ہوتا ہے نا ویسے طبی مسلک ہے تو مجھے اسی طبی مسلک سے علاج کرنا ہے. مریض کا مسئلہ صرف فائدے سے ہوتا ہے، شفا سے ہوتا ہے کہ آپ میرا ایسا علاج کریے جس سے مجھ کو شفا حاصل ہو جائے. اور ڈاکٹر بھی جو ہے نا وہ کسی طبی مسلک کو فالو نہیں کرتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ بھائی علاج کا کون سا طریقہ مناسب ہے اور اسی طریقے سے وہ علاج کرتا ہے. وہ بھی جو ہے نا وہ کسی طبی مسلک کو فالو نہیں کرتا. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر طب کے اندر بھی کوئی مسالک ہوتے اس طرح کے نا کہ ایک ایک امام کا ایک ایک مسلک ہے، تو کوئی بھی مریض جانے کے بعد یہ نہیں بولتا کہ مجھے صرف اسی طبی مسلک کا علاج چاہیے اور کسی طبی مسلک کا علاج نہیں چاہیے، بلکہ وہ ڈاکٹر سے یہی بولتا کہ آپ میرا صحیح علاج کریے چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو. آپ فرض کر لیں اس کو، کیونکہ ایسا ہے تو نہیں، لیکن اگر آپ فرض کر لیں کہ اگر ایک طب میں بہت سارے مسلک پائے جاتے ہوں اور ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہے، تو وہ مریض ڈاکٹر سے کیا مانگے گا؟ کیا وہ یہ بولے گا کہ نہیں مجھے شفا ملے یا نہ ملے، مجھے بس فلاں ہی طبی مسلک سے علاج کرانا ہے؟ کیا وہ یہ پوچھے گا؟ یا عامی ڈاکٹر سے بولے گا کہ بھائی مجھے شفا ملنی چاہیے، اگر اس طبی مسلک سے شفا مل رہی ہے تو یہاں سے مل جائے، اس طبی مسلک سے شفا مل رہی ہے تو یہاں سے مل جائے، اس طبی مسلک سے شفا مل رہی ہے تو یہاں سے مل جائے. مریض کو تو صرف شفا سے مطلب ہونا چاہیے. تو یہی معاملہ نا عامی کا ہے کہ عامی جب اپنی مفتی کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ مانگنا چاہیے کہ بھائی آپ مجھے قرآن و سنت کے حساب سے جواب دیں، وہ جواب دیں جو قرآن و سنت کے موافق ہے. چاہے وہ امام شافعی کا مسلک ہو، چاہے وہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہو، چاہے وہ امام شافعی کا مسلک ہو، چاہے وہ امام حنیفہ کا مسلک ہو. مجھے مسلکوں سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے صحیح جواب چاہیے. جیسے مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے بھائی مجھے شفا ہو جائے، آپ کوئی
भी तिब्बी मसलक अपनाएं, आप एलोपैथ हैं, आप होम्योपैथ हैं, हमको उससे कुछ नहीं देना, हमको आप शिफा दे दें। अगर आप होम्योपैथ जानते हैं, वहां से मेरा इलाज हो सकता है, आप होम्योपैथ से इलाज कर दें, आप एलोपैथ से इलाज कर दें, आप नेचुरोपैथी उससे इलाज कर दें, आप आयुर्वेद से इलाज कर दें, आप यूनानी से इलाज कर दें, आप किसी भी तिब्बी मसलक को फॉलो करें, मुझको मेरे इलाज से मतलब है। आप बताएं, मतलब मान लीजिए कि ये जो अलग अलग किस्म के यूनानी और आयुर्वेदिक और जो है वो एलोपैथिक अलग अलग तरह के जो इलाज के तरीके पाए जाते हैं, हालांकि इलाज शब में है, तो इसको तिब्बी मसले को कुल्लियतन शरई मसाइल पर कयास करना ठीक नहीं है, लेकिन मान ले कि इस किस्म के अलग अलग तिब्बी मसलक हैं, और एक मरीज उसको ये पता चलता है कि ये जो मुझे कैंसर हो गया है, कैंसर का कोई इलाज आयुर्वेदिक पैथी में नहीं है, आयुर्वेदिक से मेरा इलाज नहीं हो सकता है, तो क्या वो फिर भी बोलेगा नहीं मैं आयुर्वेदिक से जुड़ा रहूंगा चाहे मेरे कैंसर का इलाज हो या ना हो? नहीं, वो जाएगा एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाएगा। अगर एलोपैथी से मायूस हो गया, उसको पता है कि मेरी बीमारी का इलाज एलोपैथी में नहीं है, तो होम्योपैथी वाले के पास जाता है। कोई दुनिया का ऐसा आदमी बताइए जो ये कहता हो नहीं मुझे चलेगा, मेरा मर्ज ठीक हो या ना हो मुझे चलेगा, लेकिन मैं इलाज सिर्फ होम्योपैथी वाले से कराऊंगा, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं, मैं सिर्फ आयुर्वेदिक से इलाज करूंगा चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं। भाई आप खुद जो तिब का हवाला दिया ना, इसी पे अगर आप गौर करते तो आपको ये समझ में आता कि आपकी मिसाल से ये बात साबित हो रही है कि आदमी को कुरान और सुन्नत के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं सही कुरान और सुन्नत का जो एक सही मनहज है, अल्लाह के नबी का जो कौल है, अल्लाह ताला का जो फरमान है, उस तक के मैं पहुंच जाऊं, चाहे वो इमाम शाफी के जरिए से मुझे मिल रहा हो, चाहे इमाम अहमद इब्न हंबल के जरिए से मुझको मिल रहा हो, चाहे इमाम मालिक के जरिए से मुझको मिल रहा हो, चाहे इमाम अबू हनीफा के जरिए से मुझको मिल रहा हो। जरिया अहम नहीं है, अहम है कि बंदा कुरान और सुन्नत की दवा करे। तो हम तो यही बात कहते हैं। तो ये जो मिसाल डॉक्टर साहब ने दी ना, ये उल्टा जो है ना उनके खिलाफ जा रही है, उनके हक में नहीं जा रही। बारिकल्लाहु फीकुम। आप भी कुछ बोलना चाहिए बेहतर बोलो। मैं इस बारे में चंद बातें बहुत मजबूती से रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो ये कह रहे हैं ना, क्योंकि फला यानी कि यहां बात क्या है, बुनियादी बात कि वो डॉक्टर दलील नहीं दे सकता है, जल्दी जल्दी पेशेंट्स को चेक करना है, हर एक को पूरी डिटेल्ड दलील नहीं दे सकता। तो हम कहां ये कह रहे हैं कि हर हालत में उलमा को हर मसले का जवाब बयान करते वक्त वहीं पर दलाइल देना जरूरी, हम ये नहीं कह रहे हैं। ना हम ये कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर कोई एक शख्स है जो वक्ती तौर पर मोतबर उलमा की बात बगैर दलील के माने तो नहीं मान सकता। हम कहां दे रहे हैं कि उनके फतावे नहीं मान सकता बगैर दलील के मोतबर उलमा के फतावे है, बगैर दलील के वो नहीं मान सकता, हम ये नहीं कह रहे हैं। जो बुनियादी बात जो है ना इस पूरी मिसाल के अंदर, वो बुनियादी बात स्टैंड नहीं हो रही है। लेकिन यहां बात क्या है, क्या ऐसा है क्या कि एक ही डॉक्टर को लाइफ टाइम उसी के पास रहना होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आप इस डॉक्टर के मानने वाले हो, आप इस डॉक्टर को छोड़ के नहीं जा सकते? तो क्या ऐसा मामला है कि हम इस डॉक्टर के मानने वाले हैं? भाई क्या डॉक्टर सिलेक्शन ऐसे किया जाता है? क्या डॉक्टर का सिलेक्शन ऐसे किया जाता है? क्या दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन नहीं लेते? यहां पे क्या मसला है कि कोई अगर एक मसलक का मानने वाला है तो वो दूसरे मसलक से इल्म हासिल नहीं कर सकता, सवाल पूछ नहीं सकता दूसरे उलमा इकराम से, जो सारे उलमा इकराम दूसरे हैं, तो उनसे इस्तिफादा नहीं कर सकता क्योंकि वो इसका मानने वाला है। तो क्या डॉक्टर्स में ऐसा होता है कि हम लोग सब ये डॉक्टर के मानने वाले हैं, हम कोई सेकंड ओपिनियन नहीं लेंगे? क्या ऐसा होता है डॉक्टर की दुनिया में, डॉक्टर पेशेंट दुनिया में? क्या ऐसा होता है? क्या किसी बीमारी के लिए कोई एक जनरल डॉक्टर के पास जा रहा है और जनरल डॉक्टर से कोई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकता है? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो उससे फायदा नहीं उठा सकता कि हाँ ये नई टेक्नोलॉजी आई है, ये नई चीज आई है? और यहां पर ये जो बात बोल रहे हैं ना, जो इन्होंने बात कही है कि डॉक्टर से क्या दलील मांगेंगे, हम बगैर दलील के नहीं मानते। पता है आपको मेडिकल फील्ड की दलील क्या होती है? मेडिकल प्रोफेशन के अंदर दलील क्या होती है? अरे वो जो रिपोर्ट्स होती है ना कि ये एक्सरे रिपोर्ट आई है, ये ब्लड रिपोर्ट आई है, पैथोलॉजी रिपोर्ट है, ये फला जो फिजिकल कंसल्टेशन फिजिकल रिपोर्ट है, जो जो चीजें हैं ये रिपोर्ट्स क्या होती है? दलील होती है। तो उसके अंदर अगर कोई डॉक्टर कोई पेशेंट को कह रहा है कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या बगैर दलील के वो पेशेंट जाएगा? डॉक्टर बताएगा नहीं एक्सरे में आया है, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में देखो ये आया है। क्या कोई पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट बता रहा है तो क्या वो पेशेंट बगैर दलील के आगे बढ़ेगा? उसको दलील चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हाँ दलील होती है वहां पर। क्या कहा जा रहा है कि दलील वहां नहीं है? दलील वहां पे होती है। और यहां पर दलील के अंदर जो डॉक्टर के रेफरेंसेस होते हैं, रिव्यूज होते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ये प्रूफ का दर्जा रखते हैं। क्यों? मेडिकल प्रोफेशन का ताल्लुक है वहां शिफा मिलने से, ट्रीटमेंट होने से। तो वहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंस है कि भाई कितने लोगों का ट्रीटमेंट सही हुआ, वो सामने सामने दलाइल होते हैं। कोई अगर नया डॉक्टर है तो उसको कोई वो नहीं मिलेगा
یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ ہم دین کے اندر یہ دیکھیں گے کہ کس کے پاس دلائل ہے, کس کے پاس صحیح حدیث ہے, کس کے پاس پروفس ہے, اس کی بنیاد پر چیز ہوتی کون, حق دلائل کی روشنی میں جو صحیح بات ہے اور حق واضح ہے. بھائی حق واضح ہے. اور ایک چیز کیا ہے کہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف 4 ہی ڈاکٹرز کو مانیں گے, کسی اور ڈاکٹر کو نہیں مانیں گے دنیا میں اس کے بعد؟ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسی زمانے میں کم سے کم آپ کو یہ 9 بڑے بڑے اور 12 بڑے بڑے اماموں کا ذکر ملتا ہے, کئی سارے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں امام لیث, امام اوزاعی, امام الثوری, امام ابن ابی حاتم, کئی سارے بڑے بڑے علماء تھے. اور بلکہ ہم صرف 4 نہیں, ہم تو اس امت کے سارے بڑے بڑے علماء کو مانتے ہیں. جس کسی کے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل, ہم ان کی بات کو لے سکتے ہیں. ہاں تو لے سکتے ہیں. اور کیا یہ جو انہوں نے کہا کہ میں بغیر دلیل کے نہیں مانتا, کیا یاد نہیں آپ کو کووڈ ویکسینز کے ٹائم پر کیا لوگوں نے ایفیکسی ریٹس چیک کر کے بھائی کون سی ویکسین اچھی ہے, کو ویکسین اچھی ہے یا سپوٹنک اچھی ہے, کیا یہ سب ساری ڈسکشنز ہوتے تھے. تو اس کے اندر ایک حد تک تحقیق تو ہوتی ہے. اور ذرا آپ اس بات میں بنیادی یہ جو پوری مثال جو انہوں نے کہی ہے, اور یہ مثال کو بہت تفصیل سے انہوں نے سمجھایا ہے, یہاں پہ بیسک میسج یہ نکلتا ہے نا کہ آپ دلیل نہیں مانگ سکتے, آپ دلیل نہیں مانگ سکتے. میڈیکل علم کا حاصل, تو یہاں سوال کیا ہے, کیا میڈیکل علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر؟ بتاؤ بھائی, دینی علم کا حاصل کرنا فرض ہے. دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا کہ میڈیکل علم حاصل کرنا کیا فرض ہے؟ نہیں ہے فرض, نہیں ہے فرض. لیکن دینی علم حاصل کرنا فرض ہے. یہاں پر جس کو نہیں بھی پتا ہے ہم اسے ابھارتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو, تم سیکھو. ہاں, جو شیخ کفایت نے جو ذکر کیا کہ 3 کیٹیگری ہوتی ہے, تو جو شخص بغیر دلیل کے وقتی طور پر معتبر علماء کی بات مان رہا ہے, اس کو بھی کیا ابھارا جائے گا کہ تم دوسرے علم حاصل کرو, سیکھو, ان کے دلائل کو سمجھو, علم حاصل کرو, فرض ہے. ہاں, تو یہاں پر علم حاصل کرنے ابھارا جاتا ہے, یہ صحیح بات ہے. اب وہاں پر اگر لازم کر دیا جائے کہ تم ان کے ماننے والے ہو, ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے, کوئی دوسرے, اب دیکھو کیا ہوتا ہے, ڈاکٹرز میں لوگ جاتے ہیں الگ الگ ڈاکٹرز کے پاس, معلوم کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طور پہ اپنا علاج کرائیں. ہاں, اور آپ خود بتاؤ کہ یہی عام آدمی, یہی عام آدمی اگر شرک کا مسئلہ ہو, شرک کر رہا ہے, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم عام آدمی ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی نہیں, عام آدمی ہو تو کیا ہو, علم حاصل کرو, شرک سے بچو. یہی عام آدمی اگر بدعت کر رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے, عام آدمی, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو نہیں, ہم کہیں گے نہیں, عام آدمی ہو تو کیا ہوا, علم حاصل کرو, بدعت سے بچو, سنت کی طرف آؤ. پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ فقہی مسائل کے اندر وہ عام آدمی کو ایسے بتایا جاتا ہے, وہ سیکھ ہی نہیں سکتا, اس کے اندر کوئی علم ہی نہیں ہے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اب وہ ڈاکٹر والی مثال لا کر کے بتائی جا رہی ہے بات کہ ڈاکٹر کی کیا وہ ڈاکٹر دے گا, اور بعد میں وہ 2 گھنٹے کی جو بات ہے کوئی پی ایچ ڈی تھیسس بنانے کی بات نہیں ہے. بھائی کچھ بیسک دلائل وہاں پہ بھی دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے معاملہ, اب کیا ہوا, یہ بات کو سمجھنا ایک الٹا معاملہ چلنے لگا. یہاں پہ علم سے جب روکا جانے لگا تو کیا ہوا, شرک کیوں عام ہو گیا امت میں اتنا؟ آپ کو پتا ہے قرآن میں دیکھو پوری توحید کے تعلق سے آیتیں بھری ہوئی ہیں, پھر بھی مسلمانوں میں شرک کیوں عام ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ جب علم سے دور کر دیا گیا, تقلید کی وجہ سے جب علم سے لوگوں کو دور کر دیا گیا کہ تم ڈاکٹر کی بات ڈاکٹر کے پاس دلیل پوچھتے ہو کیا, تم ڈاکٹر کے پاس دلیل مانگتے ہو کیا؟ نہیں نا, یہاں بھی مت مانگو, یہاں بھی دلیل مت مانگو, ہماری بات بغیر دلیل کے مانو. اب جب علماء عوام کو روک دیا گیا کہ تم عوام ہو, عام عوام ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, تو پھر کیا ہوا, جب علم سے دوری ہوئی وہاں پہ جا کے شرک آ گیا, امت میں شرک آ گیا اور شرک عام ہو گیا. بدعت کیوں اتنی عام ہو گئی؟ سمجھنا کوئی مشکل بات ہے کیا کہ دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی؟ نہیں سمجھنا مشکل ہے. پھر بھی کیوں بدعت عام ہو گئی؟ کیونکہ لا علمی آ گئی تقلید کی وجہ سے. جو تقلید کا معاملہ یہ آیا, اس وجہ سے لا علمی آ گئی, علم سے دوری ہو گئی, اب سب فلڈ گیٹس اوپن ہو گئے, شرک, بدعت, یہ ساری چیزیں امت میں داخل ہو گئی. اور آپ دیکھو کہ بھائی مسائل بیان کرتے وقت آپ نہیں بتا سکتے ہیں تو علمی مجلسیں ہو سکتی ہیں نا. عام مسائل, جو عام مسائل ہیں ان کی دلیل کیا لوگوں کو بتانے میں کیا پرابلم ہے, کیا قباحت ہے؟ علمی مجلسوں میں بتا سکتے ہیں, دروس میں, بیانات میں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے اس چیز کی یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے, بہت لوگ پوچھتے ہیں, اس کی دلیل یہ ہے. وہاں وقتی طور پر اگر نہیں دیا جا سکتا تو کیا علمی مجلسوں میں بھی بتایا نہیں جائے گا کہ نہیں عوام ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ یہی ہوا ہے. اب علم حاصل کرنا فرض ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں تو اسلام سے باہر, ہاں, یہ جو انہوں نے کہا نا جملہ, میں ویڈیو کا وہ پھر سے شاید پلے کر کے بتاؤں, نہیں تو اسلام سے باہر. کون کہتا ہے اسلام سے باہر؟ کون کہتا ہے اسلام سے باہر؟ کہ آپ ایک عالم کی بات اگر مان رہے ہیں, اگر کوئی شخص بغیر دلیل کے مان رہا ہے, بھائی اس کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے, ہم اس کو ڈرانے کے لیے بولتے ہیں. کیا بات بولتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا, سارے اماموں نے ہمیں قرآن و سنت تک پہنچائے, لیکن آپ کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر مت رکھنا. کیونکہ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کے سامنے یا بعض علماء کے سامنے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے دلائل واضح ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر مخالف سمت میں یعنی اپوزٹ سائڈ پر
ان کے پاس مضبوط دلائل ہے, وہ علماء کے پاس مضبوط دلیل ہے, لیکن وہ کہتے نہیں ہم تو ہمارے اس امام کے ماننے والے ہیں اور ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے. اور آپ دیکھیے میرے بھائیوں میری بہنیں, کئی سارے مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ کانٹرڈکٹری مسائل بھی ہوتے ہیں, کئی سارے تضاد جو ہوتے ہیں وہ کانٹرڈکٹری نہیں ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے تضاد بہت سارے اختلاف جو ہوتے ہیں وہ کانٹرڈکٹری, یعنی دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ایک ٹائم پر. ایک کہہ رہا ہے کہ نکاح ہو گیا, دوسرا کہتا ہے نہیں ہوا. ایک کہتا ہے نماز ہو گئی, دوسرا کہتے نہیں ہوئے. ایک کہتا ہے وضو ہو گیا, ایک عالم صاحب کہہ رہے ہیں وضو ہو گیا, دوسرے کہہ رہے نہیں ہوئی. تو یہاں پر دونوں صحیح نہیں ہو سکتے نا. پھر تو کیا بات ہے کہ ہوا بھی نہیں بھی ہوا, وضو ہوا بھی نہیں بھی ہوا, وضو ٹوٹا بھی نہیں بھی ٹوٹا, نکاح ہوا بھی نہیں بھی ہوا, طلاق ہوا بھی نہیں بھی ہوا, ایسے سینکڑوں مسائل. اب یہاں پر ہمیں بات سمجھنا ہے کہ جو لوگ لازم پکڑ لیتے ہیں کہ ہم اپنے امام کی بات نہیں چھوڑیں گے, پھر کیا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر جیسے کر دیتے ہیں. اب یہاں جا کے بات آتی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ جو یہود و نصارہ کے بارے میں بات ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو, اپنے عالموں کو, درویشوں کو رب بنا دیا. کیسے رب بنا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ حلال کرتے کسی چیز کو تو وہ حلال سمجھتے, اور جب وہ لوگ ان کے علماء کوئی چیز کو حرام سمجھتے تو حرام قرار دیتے. یعنی کہ ان کا کنیکشن ان کی کتابوں سے نہیں تھا. آج بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کرسچینٹی میں حرام ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی جائے, جبکہ کرسچن بائبل کے نا بہت ساری مثالیں ہیں, ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا ڈسکنیکشن ہو گیا ہے. ان کے علماء, ان کے پادری, ان کے رہبان, یہ لوگ ہیں جو ان کی شریعت کو بناتے ہیں, ان کے لیے حلال و حرام کو بناتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہمارے علماء اکرام نہیں بناتے, علماء اکرام پہنچاتے ہیں. یہاں پہ دینے والا حلال و حرام اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ چیز ڈرانے کے لیے بات ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو بات سامنے رکھی گئی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو اس طرح سے ان مثالوں کے ذریعے لوگوں کو دلائل سے, تحقیق سے دور کیا جاتا ہے, یہ ہے اصل میں بہت بڑا پرابلم. جی شیخ سرفراز بھی ہے یہاں.